وہی عمر جو پہلے مارتے تھے غریبوں کو، وہی فاروق امیرُ المومنین بنے، چہرے پہ نقاب پہنا، گلی سے گزر رہے، ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی، عمر روک گئے، غلام سے کہنے لگی بوڑھی پریشان لگتی، حضور پوچھ لیتے، فرمایا اماں اندر آ جائے، اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو اپنا کام کرو، کہا تیری مہربانی آنے دے، جب ضد کی تو کہنے لگی آ جاؤ، حضرت عمر اندر گئے، نقاب ہے چہرے پہ، اماں کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی عمر سے بڑی شکایت۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا، 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، عمر امیر المومنین ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے؟ تو مدینے کی وہ بوڑھی عورت بھی جانتی تھی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، جمہوریت کیا ہوتی۔ اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ تو وہ اماں بولی، کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو پتا نہیں؟ تو عمر کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے جو غریبوں کا پتہ رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو بہانہ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا، بول، تو پتہ رکھ نہیں سکتا تو کیوں حکومت کرتا ہے؟ آپ کے غلام کہتے ہیں عمر دوڑ لگا کے باہر نکلے، کھانا پکا پکایا گھر سے لائے، 25 دینار بھی لائے، 2 بوریاں اناج کی کندھوں پہ رکھ لی۔ غلام کہنے لگا حضور مجھے دے دیں، فرمایا وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ حضور میں نہیں اٹھا سکتا۔ عمر لائے، اس بوڑھی اماں کو 25 دینار دیے، 2-3 مہینے کا راشن دیا، کھانا کھلایا۔ یہاں تو جس کا 200-400 ووٹ ہو اسے ہے کوئی سردار چودھری پوچھ لے، غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن جب میلاد کا انقلاب آتا ہے پھر غریبوں کی عزت بڑھتی ہے۔ حضرت عمر اماں کے پیروں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو میری خاطر معاف کر دے۔ تو اماں نے ایک لفظ کہا تو آپ کے غلام کہتے ہیں عمر کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا عمر آج روئے۔ اماں کہنے لگی میں کوئی نہیں معاف کروں گی، میں تو بوڑھی ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آئے گا، جب میں مروں گی نا نبی پاک میری قبر میں آئیں گے تو میں عمر کی شکایت لگاؤں گی، میں کہوں گی محبوبہ میں غریبنی، مجبور، پریشان، آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ آپ کے غلام کہتے ہیں عمر اس طرح روتے جیسے بچہ